الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ القریش ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 106 ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ سورۃ القریش کا جو بنیادی موضوع ہے وہ قریش پر اللہ تعالیٰ کے چند خاص احسانات کا تذکرہ ہے، اور انہیں وہ احسان یاد دلا کر یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ادھر ادھر بتوں کی پوجا میں بھٹکنے کے بجائے اس رب کی عبادت میں لگ جائیں جس رب نے ان پر یہ احسانات فرمائے ہیں۔ یہاں خاص طور پر جس احسان کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ایک تجارتی مرکز تھا، اور اس کے تجارتی مرکز ہونے کی بھی ایک تاریخ تھی، ایک خاص پس منظر تھا۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم، جو کہ حضرت عبد المطلب کے والد تھے ہاشم، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے، انہیں یہ خیال آیا کہ ایران، شام، یمن وغیرہ کی ایک زبردست تجارت ہے، اور ان کے تجارتی قافلوں کو یہاں سے گزرنا بھی پڑتا ہے جزیرۃ العرب سے، اور یہاں ہمارے پاس حاجی حج کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داری ان لوگوں نے اپنے حوالے کر رکھی تھی، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ تھے بنو قصی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جو ایک شخصیت ہے قصی، ان کی اولاد جو مکہ مکرمہ میں مقیم تھی، حاجیوں کا خادم ہونے کی وجہ سے ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، تقدس تھا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ مذہبی لوگوں کی عزت کرتے ہیں، کوئی دکاندار اگر مذہبی ہے اس کی خاص عزت ہوتی ہے، اگر دکان پر کوئی مذہبی آدمی آ جائے تو اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، خانہ کعبہ کے رکھوالے ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں کے علاقوں میں قریش والوں کی بڑی عزت تھی۔ ان کے قبیلے بھی اور ان کے قافلے بھی کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ جو باقی قافلے تھے ان کو اپنی حفاظت کے لیے کڑا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ جو قریش کے قافلے ہوتے تھے ڈاکو بھی ان کو سلام کر کے گزر جاتے تھے، لوٹتے نہیں تھے۔ تو اس صورتحال میں ہاشم جو تھے ان کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، اور وہ یہ کہ کیوں نہ ہم بھی بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیں۔ جو تجارت ایران کے ساتھ، شام کے ساتھ، فلسطین جو زمانے میں شام کا حصہ تھا، اور یمن، یعنی ایک گرم ملک تھا یمن اور ایک ٹھنڈا ملک شام اور فلسطین، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اس تجارت میں حصہ لیں۔ لہٰذا انہوں نے حصہ لینا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ یہ جو مکہ مکرمہ کا شہر تھا یہ باقاعدہ ایک تجارت والا شہر بنا، تجارتی مرکز بنا اور تجارتی منڈی بنا۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، سورۃ الفیل کی تفسیر میں
کہ وہ جو ابرہہ آیا تھا لشکر لے کر، اس کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ تجارتی مرکز چھینا جائے ان لوگوں سے اور یمن کو تجارت کا مرکز بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ جو عزت دی تھی، جو رتبہ دیا تھا خانہ کعبہ کی وجہ سے، ان کی ایک تقدیس تھی، ان کا ایک احترام تھا، اور اس احترام کی وجہ سے ان کی تجارت بھی چمکی تھی۔ وہ یمن کے علاقوں میں یعنی گرم علاقوں کی طرف سفر کرتے تو وہاں بھی نفع کماتے، ٹھنڈے علاقوں یعنی جو شام کے علاقے تھے، فلسطین کے علاقے تھے، سرسبز اور شاداب علاقے تھے، وہاں سفر کرتے تو وہاں سے بھی فائدہ اٹھاتے۔ لوگ انہیں حرم والا سمجھ کے اور بیت اللہ کا خادم سمجھ کے ان سے تعرض نہیں کرتے تھے، نفع بھی زیادہ دیتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ڈاکو وغیرہ بھی ان کو لوٹتے نہیں تھے۔ جہاں ہر طرف چوری اور ڈکیتی کا بازار گرم تھا، وہاں پر قریش کے قافلے پوری حفاظت کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اس چیز کو یاد دلایا کہ اس کعبے کی نسبت سے، اس خانہ خدا کی نسبت سے، اس بیت اللہ کی نسبت سے تمہیں دنیا کے اندر یہ عزت اور مقام ملا ہے، تو جو اس بیت کا رب ہے، رب ھذا البیت، تو جو اس بیت کا، اس گھر کا، جو اس خانہ کا، یہ خانہ خدا ہے، اس خانے کی وجہ سے جو تمہاری عزت ہے، تو جس خدا کا یہ گھر ہے صرف اسی کی عبادت کرو۔ وہ 360 بت جو تم نے یہاں بنا رکھے ہیں ان کی پوجا سے توبہ کرو۔ اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لإیلاف قریش، اللہ نے قریش کو مانوس کیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں مانوس کیا سردی اور گرمی کے سفر سے، یعنی یمن گرم علاقہ، شام اور فلسطین ٹھنڈا علاقہ، ان کے تجارتی قافلے یمن بھی جاتے تھے، ان کے تجارتی قافلے شام اور فلسطین بھی جاتے تھے، امن و امان سے سفر ہوتا، تجارت ہوتی، فائدہ حاصل ہوتا۔ تو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے انہیں مانوس کر دیا گرمی اور سردی کے سفر سے۔ جب اللہ نے ان پر یہ احسان کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ جس گھر کی نسبت سے انہیں یہ عزت، احترام اور تقدس ملا ہے، اس گھر کے رب کی ہی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب اس گھر میں جو بت سجا رکھے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، اس سے توبہ کریں، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس دعوت پر قائم ہوں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے ان کی عزت ہے، اسی گھر کی وجہ سے ان کا احترام ہے، اور اس گھر کی وجہ سے ان کی دنیا بھی چمک رہی ہے۔ وہ رب الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے بھوک میں انہیں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں انہیں امن سے نوازا۔ انہیں بھوک میں کھلانے والا رب بھی وہی ہے، اور خوف اور ڈر کی حالت میں امن دینے والا رب بھی وہی ہے۔ ساری دنیا کے سارے نظاموں کو چلانے والا جب وہی ہے، تو پھر ان بتوں کی پوجا کیوں، اللہ کے غیر سے امیدیں کیوں، اور اللہ کے غیر کے آگے سجدہ ریزی کیوں، اللہ کے غیر سے دعائیں اور مشکلات کے حل کرنے کی فریاد کیوں، جب یہ بیت اللہ کا رب بھی اللہ ہے، بھوک میں کھانا دینے والا بھی اللہ ہے، اور خوف میں امن دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو فَلْيَعْبُدُوا، پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس طرح کی توفیق عطا فرمائے۔